اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فالحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج اس آیت کے بارے میں ڈسکس کروں گی، جس کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے سورۃ دوحہ کی آیت نمبر 5، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس کا سادہ ترجمہ ہے اور ان قریب تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا بس تم راضی ہو جاؤ گے۔ یہ تو آیت کا سادہ ترجمہ تھا۔ اچھا، پہلے بتاتی چلوں، یہ جو جملہ ہے یہ نا مستقبل کے بارے میں مستقبلیہ جملہ ہے۔ اس آیت کے شروع میں ہی والا سوفہ میں حرف جو لام آیا ہے، جو کہ عربی میں کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہاں زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ ضرور ان قریب ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اب دعوت کا دور جو کہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقبل کی فتح کے بارے میں زور دے کر کاؤنسل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھئی آپ کو ان قریب وہ دے دیا جائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ عربی میں اگر مستقبل کا ریفرنس دینا ہو نا تو لفظ سا اور سوف استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سا اسلی یا پھر سوف اسلی۔ سا اسلی کا سادہ ترجمہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، اور سوف اسلی کا مطلب ہے میں جلد نماز پڑھوں گا۔ اب سا اور سوفا میں فرق یہ ہے کہ سا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا جلد، جبکہ سوفا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد، ابھی نہیں۔ اس آیت میں لفظ سوفا استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لازمی اور ضرور عطا کروں گا، مگر تھوڑی دیر بعد، کچھ وقت ہے ابھی، پھر آپ کو ملے گا، جلد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو آپ کا تحفہ ملنے میں ابھی وقت باقی ہے، تب تک آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، تب تک آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اب لفظ یعطیکا پہ آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عطا کرے گا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا کہ کیا عطا کرے گا، یہاں کچھ بھی مینشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا دیں گے۔ اب اس کا فائدہ پتہ کیا ہے کہ ہمیں کہ اب جو بھی ملے گا نا وہ ان لمیٹڈ اور ایبسولوٹ ہوگا، وہ بے حد ہوگا اور لازمی ہوگا۔ عرب کہتے ہیں کہ دینا اس کے لیے مناسب ہے جو دینے کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دوں گا، تو اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آتا اور یعطی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دینا، مگر جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ جو دیا جا رہا ہے اسے واپس بھی لینا ہے، اس کی اتھارٹی نہیں ہے اس شخص کے پاس، اور جو دیا جا رہا ہے اس کی آپ پہ ذمہ داری بھی ہے جسے ادا کرنا لازمی ہے۔ جیسے آتینا الکتاب، ہم نے آپ کو کتاب دی یعنی قرآن، اس کتاب کا مالک اصل میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اس کتاب کی ذمہ داری بھی لاگو ہے ہم پر کہ اس کے پیغام پر عمل کرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ لیکن جب لفظ یعطی کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اس آیت میں ہوا ہے تو اس کا مطلب فل اتھارٹی ہے، مل گیا تو واپس نہیں کرنا، بلکہ پوری طرح سے وہ ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں۔ پر یہاں کیا دیے جانے کی بات ہو رہی ہے؟ بہت سے مفسرین اور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے آخرت میں شفاعت یعنی سفارش کی دعا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ عطا کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ آپ کو تب تک دیں گے جب تک آپ راضی نہیں ہوتے جائیں گے، سیٹسفائیڈ نہیں ہو جائیں گے۔ اب ذرا اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمان اکثر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے تو ہم بچ جائیں گے، کیونکہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں، جیسے بہت سی حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری جو ہے شفاعت کی دعا کرتے ہیں رہے ہیں۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن چھوڑا ہوا ہے۔ ہم یہ چیز بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہو جائیں، ان لوگوں کے لیے شفاعت بھی ہوگی، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن چھوڑا ان کے لیے سزا بھی ہوگی، کیونکہ اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے نا۔
اور یہ سب قیامت والے دن ہو رہا ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے نہیں دیں گے کہ کفار نے، یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی کفار نے قرآن چھوڑا ہوا تھا، نہیں، بلکہ قرآن میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے بے شک میری قوم نے قرآن چھوڑا ہوا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کون ہے؟ قریش؟ ہاں بالکل ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی قوم میں ہم بھی شامل ہیں، اور اگر ہم قرآن چھوڑیں گے، اس کے احکام، اس کی ہدایات، اس کے قوانین، اس کے اصول ہم چھوڑ دیں گے تو ہم خطرے میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ آیت ہم پر ہر صورت لاگو ہوگی۔ اب آتے ہیں اس آیت کے آخری حصے پر، فطردہ رضا۔ رضا کا جو لفظ ہے نا، قرآن میں جنت کے لیے بھی آتا ہے، مثلا جنت ملے گی تو ہم راضی ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، تو یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا کہ کس سے راضی ہوں گے، تو اس کا جواب ہے کہ اللہ سے راضی ہوں گے ہر حال میں، پھر چاہے اللہ ان سب کو معاف کر دے تب بھی راضی، پھر چاہے اللہ ان سب کو پکڑ لے تب بھی راضی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ راضی اللہ، بلکہ خالی راضی کا کہا، جس کا مطلب ہے نہ صرف رب سے راضی ہوں گے بلکہ رب کے کیے سے بھی راضی ہوں۔ دوسری چیز جو سوال پیدا ہوتی ہے دوسری چیز کے بارے میں کہ آخر کس چیز سے راضی ہوں گے، یعنی کیا ملے گا، تو اس کا جواب ہے اللہ آپ کو آپ کے پیروکار، صحابہ کرام، ساتھی جن کے ساتھ آپ خوش ہوں گے وہ عطا کریں گے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ایک امت آئے گی جو تم لوگوں سے بہتر ہوگی، یعنی کہ ہم لوگ، تو ہم ان لوگوں میں، ان ساتھیوں میں سے ہو سکتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اور ہم سے نہ صرف اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے بلکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر کا باعث بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے فخر محسوس کر سکے، آمین ثم آمین۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے، ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے، ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اس میں کیا سبق ہے کہ بعض چیزیں ہم ابھی کے ابھی چاہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی لازم ہے کہ ان کا ملنا ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہوتا ہے، لکھ رکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہمیں ملے گا، لیکن ابھی نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس دنیا میں ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ بہتر نہ ہو، لیکن ہمیشگی کی دنیا میں ہمارے لیے زندگی میں لازمی ہو، اور ایسے ہوگا کہ صرف ہمارا اختیار ہوگا تب، اور کسی کا نہیں ہوگا، اور تب وہ ہمیشہ ہمیشہ ہم اس کے مالک ہوں گے، اور ہمیشہ وہ ہمارے پاس رہے گا اور ہم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ایسے بہت سارے لیسنس کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں، ہم لوگ کو یہ چاہیے تو ابھی چاہیے، وہ ہمارے لیے ابھی لکھا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ابھی ہوتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ابھی ملے، وہ چیزیں ہمارے لیے، یہ دنیا تو عارضی ہے، آپ نے کب چلے جانا ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، آپ کب چلے جائیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جو آخرت کا گھر ہے وہ دائمی گھر ہے، ہمیشگی کا گھر ہے، وہاں جو ملے گا وہ ہمیشہ ملے گا، اور کتنے ہی ملٹیپل ہو کے ملے گا۔ تو اس گھر کی امید رکھیں، جس کو اس گھر کی امید ہوتی ہے، اگلی دنیا کی امید ہوتی ہے، اس کا دنیا میں دل، اس دنیا میں دل نہیں لگتا، اس کا اس دنیا سے جانے کو دل چاہتا ہے، اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ملے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے، اس لیے اس کو جلدی ہوتی ہے کہ دنیا، یہ والی دنیا، یہ جو لائف اس کی گزری ہے جلدی سے گزر جائے، اور اس کا وقت جلدی سے آئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ بھی ایسی لگن پیدا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کو دیکھنے کے شوقین ہوں، اللہ تعالیٰ کے ملنے کو شوقین ہوں، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ بارک اللہ فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم اللہ بذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔